پاکستان پارٹی کے سوچ میں ترجیحات کیا ہیں؟ مطلب کہ الیکشن ہے یا عمران خان کی رہائی ہے، یہ دونوں کتنے اہم ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں، ملک کے مسائل کا حل ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب ملک کے مسائل کا حل نکلے گا، یہ سب حل وہاں سے نکل آتے ہیں۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اس ملک کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، یہ پرانا کھیل ہے۔ لیکن کیا یہ نئی بات نہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم 1.5 سال سے جیل میں ہے اور کوئی ڈیل نہیں کی اس نے؟ یہ ڈیل، ہاں ڈیل، پہلے بھی لوگ جیل میں رہے ہیں۔ زرداری صاحب بہت عرصہ جیل میں رہے ہیں۔ ڈیل آپ کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے۔ میاں صاحب بھی 2 دفعہ جیل گئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ چلے گئے تھے، ایک دفعہ لندن چلے گئے تھے۔ اس کو ڈیل کہیں یا نہ کہ وہ تاریخ میں چھوڑ دیں، لیکن جیل تو گزار لی نا۔ آج بھی ایک شخص جیل میں ہے، میں بھی جیل میں رہ چکا ہوں، بہت سے اور لوگ بھی۔ وزیر اعظم ہر آدمی جیل میں جاتا ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری جو عدلیہ 20ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کا بھی یہ موقف ہے، بہت سی اپوزیشن جماعتوں کا بھی، کہ عدلیہ محکوم ہو گئی ہے، جوڈیشل کمیشن نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، حکومت کا کنٹرول ہو گیا ہے، اور بقول آپ کے کہ آپ کے الفاظ ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ چپراسی سے بھی ان کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ سپریم کورٹ بار نے آپ سے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ بار کیسے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کوئی خط بھیجا ہے، مجھے ملے گا تو انشاءاللہ جواب میں ان کو بڑا واضح۔ پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ چلیں، میں بھی پریس ریلیز جاری کیوں کہا کہ چیف جسٹس کی حیثیت اتنی کم ہو گئی ہے؟ یہ کیا آپ کو کوئی ثبوت، میں نے کوئی چیف ایویڈنس؟ جسٹس کے عہدے کی بات کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے کرنٹ چیف جسٹس کی ذات کے بارے میں بات نہیں کی کہ 26ویں ترمیم میں جب چیف جسٹس بینچ نہ بنا سکتا ہو، چیف جسٹس کا کوئی تعلق ججز کی اپوائنٹمنٹ سے نہ ہو، ججز کی پرفارمنس کے ریویو سے نہ ہو، سو موٹو پاورز نہ ہو، اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہ سن سکے۔ سپریم کورٹ کا تعلق کانسٹیٹیوشنل ایشوز سے ہوتا ہے۔ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں سن سکتا، وہ کیا کرتا ہے سارا دن؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ 26ویں ترمیم کے تحفے ہیں۔ یہ عدل کے نظام کو آج تابع کر دیا گیا ہے انتظامیہ کے، حکومت کے آج تابع ہے اس ملک کی انتظامیہ یا عدلیہ۔ عدل کا نظام ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ انصاف کی توقع مت رکھیں کہ فیصلہ لکھا ہوا آئے گا وہی پڑھا جائے گا۔ تو اب آپ مولانا فضل الرحمان کو کل آپ نے دعوت تو دے دی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے اس کی حیثیت چپراسی سے بھی کم ہو گئی ہے، تو مولانا کتنے قصوروار ہے اس آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں؟ اگر آپ مولانا صاحب کو یہ چوائس دیتے کہ آئینی ترمیم کریں یا نہ کریں تو وہ نہ کرنے کے حق میں ہوتے۔ ان کو چوائس نہیں دی؟ جب آپ نے یہ چوائس دی کہ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جو اصل مسودہ تھا ترمیم کا، جس کو مولانا صاحب نے ڈائلیوٹ کیا، ورنہ اسی رات پاس ہونی تھی۔ ہم تاریخ تھوڑی بھول جاتے ہیں۔ تو جو پاس ہوئی ہے وہ اس سے شدت میں بہت کم ہے۔ مولانا صاحب نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے ہماری میٹنگز کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بڑی خرابی سے اگر میں نہ بھی ووٹ دیتا، اس دن لوگ موجود تھے جو ووٹ دیتے اور وہ ترمیم پاس ہو جاتی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس منطق پہ تو اپوزیشن جماعتوں کو بھی ووٹ دینا چاہیے تھا کہ بڑی خرابی سے بچا لیا۔ ان کی مرضی ہے۔ نہیں، آپ کو مولانا کی اس منطق سے اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنا رائے، اپنا موقف پیش کر دیا ہے نا، انہوں نے بات کا اظہار کر دیا ہے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں، اگر آپ چوائس یہ دیتے کہ یہ ترمیم پاس کریں یا ترمیم نہ کریں، تو آج بھی کہیں کہ میں ترمیم نہ کرنے کے حق میں ہوں۔ لیکن اگر مجھے آپ نے چوائس یہ دی کہ اگر آپ ترمیم اس کو سپورٹ کر دیں اور یہ نہ ہو، تو میں نے بڑی خرابی سے آپ کو بچایا ہے۔ اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے، اس کی کیا شکل ہوگی؟ تحریک کی شکل اختیار کرے گا؟ اس کو لیڈ کون کرے گا؟ اور اس کی قیادت کے بارے میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ بات کی بات ہے۔ آج تو پہلا سٹیپ ہے کہ اتفاق پیدا کیا جائے، یعنی ایک قسم کی ڈسکشن ہے، سیمینار ہے، ورکشاپ ہے، سوچ کے اتفاق۔ یہ کانفرنس ہے آئین پر، آئین کی بالادستی پر، قانون کی حکمرانی پر۔ اس پر اتفاق پیدا کرنا ہے کہ جو آج اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کمٹ کریں اس بات پر۔ میرے بھی بہت سے تحفظات ہیں۔ جو عرصہ پی ٹی آئی نے اقتدار میں گزارا ہے وہ بدترین وقت تھا اس وقت تک ملک میں آئین کے بارے میں اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں۔ اب بدقسمتی سے یہ جو حکومت ہے، اس نے اس ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے۔
ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں یہاں پر ایک بڑے کلیئرلی ایک موقف کا اظہار کریں کہ ہم اس میں یقین رکھتے ہیں، یہاں سے بات آگے بڑھے گی۔ آپ نے کہا اپوزیشن جماعتیں کلیئرلی ایک موقف کا اظہار کریں، یہ کلیئرٹی جو ہے ایک عام آدمی کے لیے ہے، ایک غیر تعلیم یافتہ آدمی کے لیے ہے، ایک دکاندار، ریڑی والا، ایک ملازم پیشہ آدمی، تو اس کو آپ کیسے کلیئرٹی دیں گے کہ اپوزیشن اتحاد کیا چاہ رہا ہے؟ مثال کے طور جب ان کی لیڈرشپ یہ کہے گی کہ ہم یہ ہمارا اعلامیہ جاری ہوگا نا، اس میں سب باتیں ہوں گی، اور آج عام آدمی کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کی ہر خرابی کی جڑ جو ہے وہ ملک میں آئین سے انحراف ہے اور رول آف لا سے انحراف ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو آپ کی ہر خرابی کی بنیاد ہیں۔ یہ عام آدمی جب سمجھے گا، جب اس ملک کا نوجوان سمجھے گا کہ مجھے روزگار اس لیے نہیں مل رہا کہ اس ملک میں آئین کو توڑا جاتا ہے اور اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، تھوڑا سا اس کو مزید اگر وضاحت کر لیں، کیونکہ آئین کی بالادستی، جمہوریت، رول آف لا، یہ تو وہ ایک جنرل باتیں ہیں نا۔ اگر میں آپ سے اسپیسیفک یہ پوچھوں کہ شاہد خاقان عباسی بطور سربراہ عوام پاکستان پارٹی، بطور ایک سابق وزیر اعظم، بطور ایک سیاستدان کیا سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو آپ اس عام آدمی کو کیا بتائیں گے کہ عام آدمی اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ ملک کے سیاستدان اصولوں پر کھڑے ہوں گے، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، تو فوج جو ہے وہ اپنے آئینی کردار پہ جائے گی۔ جب تک آپ اس کام میں حصے دار رہیں گے، اور یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق پتہ چلیں۔ جب ایک معاشرے میں، ایک نظام کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جہاں براہ راست فوج اقتدار میں رہی ہو، اس نہ بھی ہو براہ راست اس کا اثر رہا ہو، آج بھی آپ ہائبرڈ حکومت قبول کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے ہائبرڈ بنائی، آج ہائبرڈ پلس ہے۔ کیا یہ نظام آئین کے اندر ہے؟ اس کو سیاسی جماعتوں نے قبول کیا ہے، کل عمران خان صاحب نے قبول کیا تھا، آج باقیوں نے قبول کیا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوں گے، جب آپ یہ کہہ سکیں گے نہیں ہم آئین کے مطابق معاملے کو چلانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آئین میں کمی ہے، اگر آپ فوج زیادہ اختیارات چاہتی ہے، بحث کر کے اختیارات ان کے حوالے کر دیں۔ یہ جو آپ ہائبرڈ بناتے ہیں، آئین سے باہر جاتے ہیں، یہ نظام نہیں چلتا۔ لیکن آپ بطور وزیر اعظم تو اس ہائبرڈ نظام کو چلاتے رہے ہیں، آپ اس کا حصہ بھی رہے ہیں، اس وقت آپ نے اس کا حصہ بننے کا میں نے ہائبرڈ نہیں چلایا، میں نے ہائبرڈ نہیں چلایا۔ آپ کے دور میں وزیر اعظم بااختیار تھا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض بے اختیار تھے۔ اختیارات ان کے جو تھے ان کے پاس تھے، میں کم از کم میرا ان سے کوئی، نہ میں نے کبھی جنرل فیض سے میرا کوئی رابطہ ہوا، نہ ان سے کوئی بات۔ نہیں، آپ تو باس تھے نا ان کے، آپ رابطہ میرا سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا تعلق نہیں، حکم کی بات نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم بادشاہ نہیں ہوتا، یہ بڑا غلط تاثر ہے۔ یہاں ملک وزیر اعظم سمجھ میں بادشاہ ملک سے جو لفظ نکلے گا وہ حکم ہوتا ہے، لیکن سرکاری ملازموں کے مقابلے میں تو وہ ایک باس ہوتا ہے نا۔ نہیں جی، اس طرح نہیں، باس بھی نہیں ہوتا، باس نہیں ہوتا، ملک آئین کے مطابق چلتا ہے۔ دوسرا سوال میں بتا دیتا ہوں۔